اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع له علی ذلک اللہم لعن الصحابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم صلوات بر محمد وآلہ شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے اس وقت کا یہ خطاب جو آج کی اس عظیم تاریخ سے مربوط کر رہا ہوں، پیغمبر اکرم کی اکلوتی بیٹی، رسول خدا کا پارہ جگر، اہل بیت کی جان، مادر حسنین اور نہ جانے کتنے القاب کے ساتھ معصومین نے، ائمہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ ابھی آپ نے خطبے میں سماعت کیا ہے مظلومیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، بات وہیں سے بس ملاتے ہوئے، بہت زیادہ زحمت سخن نہیں ہے، مختصر سے مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ میری بات مکمل ہو اور آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے۔ اب سے سال بھر پہلے کے حالات آپ کے پیش نظر ہوں گے، جب پاکستان کی زمین پر امام حسین کے 10ویں سے پہلے یزید کی حمایت میں ایک جلوس نکالا گیا۔ تعداد بہت زیادہ تھی، اخباری رپورٹس کے مطابق لگ بھگ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اس جلوس میں شریک ہوئے، اور چاروں طرف سے ابن زیاد اور یزید جیسوں کو انہوں نے رضی اللہ کہا، یزید امیر کی حمایت میں نعرے لگائے، اور بھی نہ جانے کیا کیا بدتمیزانہ ان کے اقدام تھے، جو سب کے سب آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، محسوس بھی کیے ہوں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان اقدام کا آج کی تاریخ سے کیا لینا دینا ہے۔ اصل بنیاد ہی یہ تاریخ تھی کہ جو وہ اقدام ہوا ہے، اگر اپنی بات پہنچانے میں کامیاب رہا تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس خمسہ مجالس کا سب سے بڑا تحفہ آپ کو دے کے چلا جاؤں۔ اصل میں معاملہ یزید کی حمایت کے جلوس سے شروع نہیں ہوتا، اس کے اسباب و عوامل پہ غور کیجئے کہ یہ جلوس نکلا کیوں۔ ایک ملعون کا نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اشرف جلالی، جو کئی مہینے تک جناب سیدہ کی اہانت کے جرم میں جیل میں بند کیا گیا۔ اس نے آن ایئر پاکستان ٹی وی پہ ایک انٹرویو کے دوران کہا، استغفر اللہ نقل کفر کفر نباشد، کہ جناب سیدہ نے جو فدق کا دعویٰ کیا تھا، تو دعوی فدق میں استغفر اللہ شہزادی نے جھوٹ سے کام لیا، حق نہیں بنتا تھا اور انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر دیا۔
معصوم ہوتا ہی وہ ہے کہ جو قیامت تک ہونے والے واقعات پر نظر رکھتا ہے اور پہلے سے ان کا حل دنیا کو بتا کے جاتا ہے. اگر جملہ آپ کے ذہنوں تک پہنچ جائے تو ذرا ذرا سا بول جائیے گا تاکہ محسوس ہو کہ آپ مجلس شہادت میں بیٹھے ہوئے ہیں. شاید فاطمہ زہرا نے اس معاملے کو پہلے دیکھ لیا تھا، اسی لیے جب آپ نے دربار میں قدم رکھا ہے تو اپنے کلام کا آغاز ہی اس جملے کے ساتھ فرمایا، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں. اور صرف اس جملے پہ کلام شہزادی کا تمام نہیں ہوا، پورا کا پورا خطبہ فدق ہے، بڑا طولانی خطبہ ہے، وہ اس وقت پڑھنا مقصود نہیں ہے. اشرف جلالی کے جملے کا بس آپ تک جواب پہنچا رہا ہوں. اس کے فوراً بعد شہزادی فرماتی ہے، اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں، لا افعل ما افعل غلطا ولا اقول ما اقول شططا. قیامت تک کی فکروں کو فاطمہ کا چیلنج ہے. پہلے جملے میں ارشاد فرماتی ہے کہ اب سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہونے والا ہے وہ جان لے میں فاطمہ ہوں، نہ میں جھوٹ کرتی ہوں نہ میں جھوٹ بولتی ہوں. ایک مل جل کے صلوات بھیجے عظمت محمد وآل محمد. تو شہزادی کا جملہ خود بتا رہے کہ آنے والے دور میں شہزادی پر الزام لگایا جائے گا، لہٰذا 1400 برس پہلے بنت رسول نے اس غلط کو پہلے ہی غلط ثابت کر دیا کہ جو فاطمہ کو غلط کہے وہ انسان خود غلط ہوگا. میں غلط نہ کہتی ہوں نہ میں غلط کرتی ہوں، کیونکہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں. اشرف جلالی کا یہ بیان منظر عام پہ آیا. خدا حفاظت کرے ان علماء اور ذاکرین کی کہ جنہوں نے اشرف جلالی کے خلاف محاذ کھولا اور اس ملعون کو پہلے تو مناظرے کا چیلنج دیا. ہفتے بھر تک لگاتار مناظرے کو چیلنج مجلسوں سے ملتا رہا، مگر اشرف جلالی کہیں مناظرہ کرنے کے لیے نہیں پہنچا. ایف آئی آر کرائی گئی، ایف آئی آر کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ملعون جیل میں پہنچا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کی تاریخ سے اشرف جلالی کے معاملے کا کیا مطلب ہے. تو جب یہ پاکستان میں جلوس نکلا تو ساری دنیا گھبرا رہی تھی، ہم بھی گھبرائے. جب اخباری رپورٹ آئی کہ اتنے لاکھ لوگ نکل آئے اور یہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور جلوس کے خاتمے پہ آپ نے سنا ہوگا کہ شیعوں کی دکانوں میں آگ لگائی گئی، شیعوں کا مال و اسباب لوٹا گیا، شیعوں کے گھروں میں آگ لگائی گئی. جب شیعوں کے گھروں میں آگ لگی تو وہاں سے دل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اب پتہ چل گیا کہ جلوس نکالنے والے کون ہیں. یہ نسلیں وہی ہیں جنہوں نے کل فاطمہ کا گھر جلایا تھا اور آج انہی لوگوں نے شیعوں کا گھر جلایا. تو وہاں سے یہ اسباب و عوامل ہم نے تلاش کرنا شروع کیے کہ آخر یہ جلوس نکلا کیوں. تو پہلا سبب یہ سامنے آیا کہ اشرف جلالی جیسا مولوی جو شہزادی کے خلاف بھونک رہا تھا وہ مناظرہ نہ کرنے کے لیے آیا، الزام غلط لگایا، شیعہ علماء نے چیلنج کیا، ایف آئی آر کرائی، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. پہلا مسئلہ یہاں سے اٹھا. سپاہ صحابہ کے دل میں پہلی کسک یہ تھی کہ ملک ہمارا ہے، عالم ہمارا تھا، جیل میں ان کو جانا چاہیے تھا، ہمارے عالم کو جیل میں ڈال دیا گیا. تو مردہ سپاہ صحابہ زندہ ہوئی اور اس نے اس جلوس کا اہتمام کیا اور اس کے لیے تیاریاں شروع کی. دوسرا عناصر جو ان عناصر میں سے دوسرا عنصر ہے، ایک رپورٹر پاکستان کی ہے محترمہ سیفی، آپ نے اس کا بیان بھی سنا ہوگا. اس پر کسی معاملے میں مقدمہ دائر ہوا، اس نے اس کی پیروی کرائی، پیروی کرانے کے بعد اسے اس کا حق نہ ملا تو اس نے لائیو ٹی وی پہ کہا تھا کہ اس پاکستان میں کسی عورت کو کبھی حق نہیں مل سکتا، اس لیے کہ یہ اس کے سسٹم کو فالو کرتے ہیں کہ جس نے بنت رسول کو اس کا حق نہیں دیا تھا. اللہ اکبر. عنصر سمجھ میں آیا کہ سپاہ صحابہ کا جلوس کیوں نکلا. ایک تو اشرف جلالی کو جیل میں ڈالا گیا، دوسرے ایک پترکار نے، لیڈی پترکار نے آن ایئر
پاکستان چینل پہ کہا کہ جس قوم نے بنت رسول کو حق نہ دیا ہو وہ مجھے حق کیا دے گی؟ 2 سبب ہو گئے۔ تیسرا سبب بہت توجہ سے سنیے گا، پہلا لاک ڈاؤن تھا پوری دنیا میں 2020 میں، پہلا لاک ڈاؤن تھا پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا۔ ادھر محرم کا چاند نکلا تو مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب خدا سلامت رکھے، ان کی عمر دراز کرے، ایسا لیڈر ہونا بھی قوم میں بہت ضروری ہے کہ جو موقع پر برابر اور صحیح فیصلہ لے سکے۔ یہ فوراً طارق جمیل اور دیگر علماء اہل سنت کو لے کر کہ جن کے دلوں میں بغض اہل بیت نہیں تھا، یہ پاکستانی پی ایم سے ملنے کے لیے پہنچے۔ بہت توجہ سے سنیے گا، آخری نتیجہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا رہا ہوں اور میں یہیں سے مصائب کی طرف مڑ جاؤں گا۔ یہ پاکستانی پی ایم سے ملنے کے لیے پہنچے اور جا کے کہا کہ محرم آنے والا ہے، تو پاکستان کے پی ایم نے کہا کہ کورونا بھی تو ہے، تو ان تمام علماء نے کہا کہ کورونا بھی چلا جائے گا، اس لیے کہ محرم اس کا ہے کہ جو بانی خاک شفا ہے۔ اور پورے مجمع کی ذہانت کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، آپ کے یہاں بھی محرم ہوا ہوگا، آپ نے بھی مجلسیں برپا کی ہوں گی اسی کورونا کی لہر میں۔ بتائیے ایمانداری سے کہ مجلسوں میں آ کے کوئی کورونا پوزیٹیو ہوا یا کسی کو یہ بیماری لگی؟ یہ بیماری لگ ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ فرش عزا کی حفاظت کوئی اور نہیں کر رہا تھا، فاطمہ زہرا کر رہی تھی۔ تو ساری دنیا میں فرش عزا بچھا۔ ان تمام علماء نے کہا کہ نہیں، محرم کی اجازت ہو تاکہ حسین کا جلوس برآمد ہو۔ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ نہ عید کی نماز ہوئی، نہ بقرعید کی نماز ہوئی، نہ ماہ مبارک میں تراویح ہوئی، ادھر شیعوں کا محرم آیا اور ماتمی جلوس نکل گیا۔ تیسرا سبب یہ تھا مدح صحابہ، سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام یزید کی حمایت میں جلوس کے نکلنے کا۔ اور آخری سبب سنیے، بات ختم کرنے کی طرف بڑھتا ہوں۔ آخری سبب کیا تھا؟ یہ شاید کائنات میں پہلی بار ہوا، ملک ان کا تھا، مگر عمران خان نے ایک کام بڑا زبردست کیا۔ اس نے کہا کہ اگر اس دنیا کو اور اس قوم کو بچانا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے، تو پاکستان ٹی وی پر نیشنل چینل سے اس نے کہا کہ زیارت عاشورہ پڑھی جائے۔ اللہ اکبر! جو قوم زیارت عاشورہ پڑھتی ہے اسے تو پتا ہوگا کہ زیارت عاشورہ میں کیا ہوتا ہے۔ اب پاکستان چینل پر زیارت عاشورہ کے آخری فقرے پڑھے گئے، اللہم لعن اول ثم الثانی والثالث۔ پاکستانیوں کو پریشانی یہی ہوئی کہ چینل ہمارا ہے، ملا ہمارا ہے، ریکارڈ ہمارا ہے، اور ہمارے ملک میں پہلے پہ بھی لعنت ہوئی، دوسرے پہ بھی لعنت ہوئی، تیسرے پہ بھی لعنت ہوئی۔ یہاں سے یہ کسک پیدا ہوئی کہ اگر ہمارے چینل پہ ہمارے والوں پر لعنت ہونے لگی تو پھر پاکستان میں بچے گا کیا؟ لہذا سپاہ صحابہ نے یہ اہتمام کیا کہ یزید کی حمایت میں جلوس نکالا۔ جلوس نکلا، بڑا گیدرنگ تھی، بہت مجمع تھا، اور بھی نہ جانے کیا کیا حال تھے، آپ نے سب کچھ دیکھا ہے۔ مگر خدا سلامت رکھے اس عالم کو جس کا نام ہے شہنشاہ، جسے حسین نے ہی شاید شہنشاہ بنایا ہوگا، اس نے اس جلوس کو دیکھا اور پوری قوم میں اعلان کیا کہ اگر پاکستان میں یزید کا جلوس نکل سکتا ہے تو پھر حسین کا بھی نکلے گا۔ اور فوراً اعلان کیا کہ روز اربعین کوئی شیعہ اپنے گھر میں نہ رہے، اپنے علاقے کی سڑکوں پہ نکل آئے۔ بس جیسے ہی شہنشاہ نقوی نے اعلان کیا، ادھر سے کوئی ملعون بولا کہ کیا پاکستان شہنشاہ نقوی کے باپ کا ہے کہ جو شیعہ نکلیں گے روڈ پہ قبضہ کر لیں گے؟ شہنشاہ نے جواب دیا، چہلم کا دن تھا، پورا کا پورا پاکستان سڑکوں پر اتر آیا، اور تب شہنشاہ نے اعلان کیا کہ پاکستان یزید کے باپ کا نہیں ہے، حسین کے باپ کا ہے۔ تو یہ جواب شہزادی کی جانب سے دیے گئے اور وہابیت، سلفیت، بغض اہل بیت اپنے کیفر کردار کو پہنچا۔ آج 3 جمادی الثانیہ ہے،
اس حوالے سے ہماری بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ہو رہا ہے اہتمام دنیا بھر میں مجالس کا۔ آج سے 10 سال پہلے جائیے تو بڑا مختصر سا کوئی پروگرام ہندوستان میں کہیں کہیں سنائی دیتا تھا، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اب دونوں روایتوں کو ایک دوسری روایت سے ملا دیا گیا۔ اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ان مجلسوں کی وجہ سے شہزادی کے اوپر کتنا پڑھا جاتا تھا۔ ہم لوگ ذاکرین کی صنف سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا بھر میں مجلسیں پڑھ چکے ہیں، تو ہم لوگوں نے خود یہ دیکھا ہے کہ جناب سیدہ کے حوالے سے 2 یا 3 باتیں پڑھی جاتی تھیں۔ عورت کا کردار، عورت کا کیریکٹر اگر دیکھنا تو مثالی خاتون، مکمل خاتون فاطمہ کو دیکھو کہ زوجہ ہونے کی حیثیت سے بہترین زوجہ ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے بہترین ماں ہے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے بہترین بیٹی ہے۔ انہی جملوں پہ مجلسیں تمام ہو جاتی تھی۔ لیکن جب سے عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہوا، اب باقاعدہ شہزادی کے فضائل کی کتابیں بھی آ رہی ہیں اور ذاکرین پڑھ بھی رہے ہیں، آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ یاد کیجئے 10 سال پہلے تک شہزادی کے لیے کیا پڑھا جاتا تھا۔ آج الحمدللہ فدق کے قضیے سے جو ذاکر بیٹھتا کوئی نہ کوئی نئی بات آپ کو بتا کے جاتا ہے۔ عظمت فاطمۃ الزہرا کے حوالے سے ہر سال آپ کو کوئی نہ کوئی نیا تحفہ ملتا ہی ہے۔ یہ سب سے بڑا فیض عام ہے جو ان مجالس سیدہ کے ذریعے سے دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ خدا ان مجلسوں کے کرنے والوں کو زندہ و سلامت رکھے، جنہوں نے ان مجالس میں حصہ لیا ہے پروردگار ان کی مشکلات کو آسان کرے، اور خصوصی دعا ہے پروردگار کہ جس نے اس عزا کا اہتمام کیا ہے، جو جائز کاروبار پہ پروردگار ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرمائے، اس لیے کہ برکت ہے تو فاطمہ کی طرف سے ہے، عظمتیں ہیں تو فاطمہ کی طرف سے ہے، بلندیاں ہیں تو فاطمہ کی طرف سے۔ آج شہزادی رخصت ہو جائیں گی ہم سے۔ کربلا معلیٰ میں انہی تاریخوں میں سفر زیارت پر تھا۔ حرم مطہر میں اتفاق یہ تھا کہ شہادت شہزادی کونین کا دن تھا۔ ایک ذاکر ممبر پہ تھا، نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت سی بات کہی۔ وہ کہتے ہیں آج سے پہلے کی مجلسوں کا معاملہ الگ تھا، آج کی مجلس کا معاملہ الگ ہے۔ جانتے اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا آج تک مجلسوں میں فاطمہ کو پرسہ دیتے تھے ان کے لال حسین کا، لیکن آج حسین کو پرسہ دینا ہے ان کی ماں فاطمہ کا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ بس عزیز و ختم ہو گئی مجلس۔ کون کون سے مصائب جناب سیدہ کے پڑھوں، مسلسل ایک کے بعد ایک مجلس، ایک کے بعد ایک مجلس۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جناب سیدہ پہ کیا کیا مظالم ٹوٹے۔ جس بی بی کا گھر جلا دیا گیا ہو، جس کے دروازے پہ اتنے لوگ کھڑے ہو کے شور و غوغا مچا رہے ہوں، جس کا بچہ شکم میں مارا گیا ہو، جس گھر میں چھوٹے چھوٹے حسن و حسین رہتے ہو، آپ اپنے اوپر تصور کیجئے خدا نخواستہ کوئی آپ کے گھر پہ حملہ کرے تو آپ کی غیرت گوارا کر لے گی کہ حملہ آور کا آپ منہ توڑ جواب نہ دے؟ ایک لمحے کے لیے امام حسن و حسین کی جگہ رکھ کے اپنے آپ کو سوچئے، آپ کی ماں گھر میں ہو اور کوئی ظالم آپ کی ماں کو تماچے مار رہا ہو تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ کوئی پوچھے امام حسین کے دل سے کہ زہرا کو تماچا مارا گیا، حسین دیکھ رہے تھے۔ خانوادہ اہل بیت ان قصے و کہانیوں کو، ان روایات کو اپنی اولاد سے بیان کرتا تھا۔ میرا دل کہتا ہے یقیناً جناب سکینہ کو بھی پتا ہوگا، اور جب سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگے ہوں گے تو شاید سکینہ نے کہا ہوگا شمر جتنا مارنا ہے مار، کیونکہ میری دادی کو بھی تماچے مارے گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیز و ختم ہو گئی مجلس۔ کیا کیا مظالم نہ ٹوٹے فاطمہ پر، کیا کیا مصیبتیں نہ ٹوٹی جناب سیدہ پر۔ ایک لمحہ وفات پیغمبر کے بعد 75 دن یا 90 یا 92 دن کی جو روایت ملتی ہے، فاطمہ دنیا میں رہی ہیں، اور عالم یہ تھا کہ آنسو مسلسل رخسار پر بہتے تھے۔ جناب زینب کے لیے آپ نے سنا ہوگا چوتھے امام نے ایک دن شہزادی کو نماز پڑھتے دیکھا،
کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. تو مولا نے کیا کہا تھا؟ اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہو، آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے مگر کھڑے ہو کر، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. تو شہزادی نے کیا کہا تھا؟ میرے لال کھانا پانی اتنا کم آتا ہے، زینب کا بدن اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ زینب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. روایات کہتی ہے کہ زہرا کی تکلیف اتنی بڑھ چکی تھی کہ زہرا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی تھی. اللہ اکبر. آج کا دن آیا، جناب زہرا حجرے میں تشریف لے گئی، کلمات الہیہ زبان پر جاری ہے. آخری وقت آیا زہرا کا، دنیا کو خیر آباد کہا. عزیزو سارے مصائب چھوڑ دیے، بس ایک روایت آپ تک پہنچانا، انشاءاللہ اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی. مولا کائنات کو وصیت ہے، یا علی آپ مجھے غسل دیجیے گا، آپ کفن دیجیے گا، آپ حنوط فرمائیے گا، اور مجھے اندھیری رات میں آپ دفنانا. علی نے وصیت پہ عمل کیا. عمل کرتے کرتے جب شہزادی کو مولا کائنات غسل دے رہے تھے، ایمانداری سے بتائیے جب غسل دیا جاتا ہے تو اکیلا آدمی غسل نہیں دے سکتا، ایک مددگار چاہیے. مگر ہائے علی کی غربت کہ زہرا کے جنازے پہ مدد کس سے لے. چھوٹی بے جناب زینب آگے بڑھی، اپنے بابا کی مدد کرنے لگی، پانی اٹھا کے دینے لگی. جب علی نے زہرا کے بازوؤں پر پانی ڈالا تو کچھ نشان فاطمہ کی بیٹی کو نظر آئے. زینب نے تڑپ کے کہا بابا یہ نشان کیسا ہے؟ علی نے سر و سینہ پیٹ کے کہا ھذا آثار السیار، یہ تازیانے لگنے کے نشان. میں نے پڑھا، آپ نے سنا، شہزادی زینب نے یہ سنا، گر گئی، بے ہوش ہوئی. علی نے پانی چھڑکا، ہوش میں لے کے آئے. بی بی کیا ہوا؟ کہا بابا آپ نے کہا اماں کے بازو پر یہ تازیانوں کا نشان. بابا برداشت نہ ہوا، بیٹی کو کلیجے سے لگا کے علی نے کہا اے زینب تجھ سے یہ نشان برداشت نہ ہوا، مگر تیرا کل کیا ہوگا کہ جب یزید کا دربار ہوگا، ہاتھوں میں حسن رسن ہوگی. جنازہ تیار ہوا، آل و اولاد کو مولا نے بلایا، آؤ اپنی ماں سے رخصت ہو لو. جناب زینب آگے بڑھی، ماں کو سلام آخر کیا، ماں سے رخصت لی. بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھا، شہزادی الٹے قدموں واپس ہوئی. امام حسن آگے بڑھے، ماں کا بوسہ لیا، ماں کو الوداع کہا، حسن واپس ہو گئے. مگر چھوٹا بیٹا ایک کونے میں کھڑا ہے. مولا کائنات نے کہا حسین کیا تم ماں کا دیدار نہ کرو گے؟ حسین نے کہا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا. پر روایت کہتی ہے حسین کا اتنا کہنا تھا، بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ نکلے، آ میرے لال میرے کلیجے سے لگ جا. حسین جا کے ماں کے سینے سے لپٹے، اماں وعدہ کرو آج آپ نے بلایا، بیٹا چلا آیا، کل کربلا میں حسین بلائے گا، اماں ضرور جانا. وقت نے کروٹ بدلی، حسین زمین پر گرے، نشیب کو دیکھا، اماں زہرا کی آواز آئی اے حسین تیری ماں تیرے انتظار. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. ماتم حسین.